جرمنی نے اپنے لیڈر کو الوداع کہا۔ وہ اس طرح کہ جب وہ ریٹائرمنٹ ہوئی تو 6 منٹ تک یہ بالکونی پر آئی اور پورے ملک میں تالیاں بجائی گئیں۔ 16 سالہ یہ جو عورت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے اینجلا میرکل۔ یہ 16 سال تک عہدے میں رہی اور اس دوران 16 سال کے اندر اس نے کسی بھی اپنے رشتہ دار کو اقربا پروری کے طور پر ریاست کے اندر بھرتی نہیں کیا۔ یہ معیشت کی بہت بڑی جرمنی معیشت کی چانسلرز ہیں۔ اس دوران اس نے نہ کوئی ریل گاڑی خریدی، نہ کوئی کار خریدی اور نہ کوئی اپنے جیٹ طیارے وغیرہ خریدے، ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں خریدا۔ کسی خاص انٹرویو میں جب اس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا گیا کہ اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے دوران اس میں کیا نام ہے کہ جب آپ اس میں آ رہے تھے چانسلر بننے سے پہلے بھی آپ کے یہی کپڑے تھے اور اب بھی آپ کے یہی کپڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کوئی ملکی ملازم تھی، کوئی ماڈلنگ کرنے نہیں آئی تھی کہ میرے کپڑے اوپر چلے جاتے۔ اس دوران دوسرے کسی انٹرویو میں اس سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی وغیرہ ہے یا آپ سارا کام خود کر لیتی ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے نوکرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر جب گھر سے باہر ہو کر فارغ ہو کر آ جاتے ہیں تو وہ کام کاج کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے انٹرویو میں اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کپڑے وغیرہ خود دھو لیتی ہیں یا آپ کے شوہر وغیرہ دھو لیتے ہیں؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ کپڑے وغیرہ میں خود ٹھیک کر لیتی ہوں، پانی وغیرہ نکال لیتی ہوں، جبکہ میرے شوہر واشنگ مشین چلا لیتے ہیں اور ہم یوں کام دونوں خود کرتے ہیں۔ کسی نوکرانی کی مجھے ضرورت نہیں اور کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ میں نوکرانی رکھوں اور ملک کا پیسہ جو ہے وہ ان چیزوں میں لگاؤں، اپنی ضروریات کے مطابق لگاؤں۔ میں عوامی نوکرانی ملازمہ تھی اور میں نے عوام پر پیسہ خرچ کرنا تھا، لہٰذا میں نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ اتنا اضافی نہیں کیا۔ ناظرین، وہی کپڑے جو اس نے پہنے تھے اب بھی وہی کپڑے پہن رہی ہے اور 16 سال تک۔ خاص بات یہ ہے، حیران زدہ بات یہ ہے کہ جس اپارٹمنٹ میں یہ رہتی تھی، چانسلرز بننے سے پہلے، بڑا عہدہ ہوتا ہے چانسلرز بننا، معیشت کا چانسلرز بننے سے پہلے جس اپارٹمنٹ میں گھر میں رہتی تھی، چانسلرز بننے کے بعد بھی آج تک اس نے اسی گھر کو قائم اور دائم رکھا اور اس نے اپنا گھر چھوڑا تک نہیں، نہ ہی کسی باغ کی مالک، نہ ہی کسی بلڈنگ کی مالک، نہ ہی جانوروں کے باغیچے کی مالک، بڑے جو ہے وہ گھوڑوں کے طویلوں کی کوئی مالکن نہیں ہے۔ یہ اپنا نوکرانی تک اس نے نہیں رکھی، بجائے اس کے کہ پراڈو لے لیتی، کہیں اور گاڑیوں میں گھومتی، عیاشی کرتی، کسی اور جگہ گھوم جاتی۔ اور چانسلرز بہت بڑا عہدہ تھا، اس نے 16 سال تک اس کو سنبھالا اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی پورے ملک میں تالیاں بجائی جا رہی ہیں، مطلب کہ کارکردگی اچھی ہے۔ ناظرین، اس پر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اقبال کی بات یاد آ رہی ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے تھے کہ جب میں یورپ میں چلا جاتا ہوں تو مجھے اسلام تو نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے، اور جب میں ایشیا میں نظر آتا ہوں تو مجھے مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی عہدے پر ہوں لیکن اس میں مال کو نہ ہڑ پائیں، عہدہ بھلے اختیار کریں لیکن مال کو نہ ہڑ پائیں۔ آج ہمارے پاس اسلام تو ہے لیکن ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا۔ ان گوروں کے پاس اسلام تو نہیں لیکن انہوں نے نام مسلمان تو نہیں ہے لیکن نافذ انہوں نے اسلام کو کوئی اور نام دے کر اسلام کو نافذ کیا ہے۔ اسلام ہمارے پاس ہے، نافذ ان لوگوں نے کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہمارے لیڈر ہیں لیکن قانون ان کے وہی نافذ کرتے ہیں، اس لیے ان کے ملک میں امن و امان ہے۔ گورے اس لیے امن سے رہتے ہیں اور ان کی حکومت قائم اور دائم ہے، نہیں تو اللہ نے ان کی حکومتوں کو ختم کر دینا تھا، کیونکہ یہ انصاف پر مبنی حکومت ہے۔ یاد رکھیں کہ انصاف پر مبنی حکومت چاہے کافر کی ہو یا غیر مسلم کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ ہمیشہ دائم رہتی ہے۔ ہاں، مسلمان کی حکومت ہو لیکن ظلم پر مبنی ہو، وہ چند دن بھی نہیں چلنے والی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمارے ملک پاکستان کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ بھی اسلام پر چلیں، مسلمان بن کے چلیں اور اسلام کی روایتوں کو مد نظر رکھیں اور قوانین کو مد نظر رکھیں۔ ہم بھی دیکھ لیں کہ جب یہ عہدے میں آتے ہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، کتنی مالیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب یہ عہدے سے اتر جاتے ہیں تو کتنی مالیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ لیکن ان کو بھی دیکھنا ہے، گوروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھو انصاف پر مبنی حکومت ہے، چانسلر بنی، کچھ بھی بنی لیکن مال کو ہڑپایا نہیں، کرپشن نہیں کی، اپنے آپ کو ملازم کہہ رہی ہے ملک کی، اور جو ہے فضولیات میں نہیں پڑ رہی، اس لیے تو ان کے ملک چل رہے ہیں، اس لیے تو وہ لوگ پیچھے ہیں، پیچھے نہیں بلکہ آگے ہیں۔ ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اسلام تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں لازمی